اچھا، تو آج ہم قرآن کے دوسرے پارے سیقولو پر بات کر رہے ہیں، اور یہ پارا یہ ایک طرح سے ایک نئی قوم کا مینیفیسٹو ہے۔ اس میں صرف ہدایات نہیں ہیں بلکہ ایک پوری کمیونٹی کی تعمیر کا آپ کہہ لیں کہ بلو پرنٹ ہے۔ جی، اور آپ نے جو بلو پرنٹ کا لفظ استعمال کیا ہے نا، وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں مسلم امت کو ایک الگ، ایک منفرد شناخت دی جا رہی ہے۔ اب وہ صرف ایک نظریاتی گروہ نہیں رہے بلکہ ایک منظم سوسائٹی بننے جا رہے ہیں۔ بالکل، ایک قانون کے تحت چلنے والی سوسائٹی۔ اور اس بلو پرنٹ میں سب کچھ ہے، ایک واضح سمت، اندرونی مضبوطی کا طریقہ، سماجی قوانین، اور ہاں، مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا لائحہ عمل بھی۔ تو چلیں اس کی شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ پارا کرتا ہے، یعنی اس کی سب سے بڑی اور شاید سب سے ڈرامیٹک تبدیلی، تحویل قبلہ۔ یہ بظاہر تو صرف نماز کی سمت بدلنے کا حکم ہے، لیکن قرآن اسے ایک معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی آزمائش قرار دیتا ہے۔ اس کے پیچھے اتنی گہری حکمت کیا تھی؟ اور بیت المقدس دونوں کی طرف ایک ساتھ رخ کر سکتے تھے۔ اچھا، لیکن مدینہ میں یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک شمال میں تھا، دوسرا جنوب میں۔ تو تقریباً 17 مہینوں تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک یہودی مسلمانوں کو شاید اپنے قریب سمجھتے ہوں گے۔ جی بالکل، ایک طرح سے اپنے ہی دائرے کا حصہ۔ بالکل، وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ تحریک بھی یہودیت کی ہی ایک شاخ ہے۔ لیکن قبلے کی تبدیلی ایک واضح اعلان تھا۔ یہ ایک ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس تھا۔ اس نے صاف کر دیا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مستقل اور الگ شناخت رکھتی ہے۔ یہ یہودیت کی توسیع نہیں ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس پر سب سے زیادہ شور بھی انہوں نے مچایا۔ یقیناً۔ اور خود مسلمانوں کے لیے یہ ایک نفسیاتی امتحان کیسے تھا، خاص طور پر ان کے لیے جو مکہ سے کعبہ کی محبت دل میں لے کر آئے تھے۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیں، مہاجرین کے لیے یہ اپنی آبائی اور قومی عصبیت کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا امتحان تھا۔ کہ کیا کعبہ کی محبت اللہ اور رسول کے حکم سے زیادہ اہم ہے؟ جی، اور انصار جو مدینہ کے مقامی کے اور یہودی کلچر سے متاثر تھے، ان کے لیے بیت المقدس جیسی مقدس جگہ سے منہ پھیرنا یہ ان کے ایمان کا امتحان تھا۔ قرآن نے خود کہا کہ یہ آزمائش تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون رسول کا ساتھ دیتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اچھا، جب مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تو ان کے ذہن میں یہ سوال بھی تو آیا ہوگا کہ ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو ہم نے پہلے والے قبلے کی طرف پڑھی تھیں، کیا وہ ضائع ہو گئیں؟ جی، اور قرآن کا جواب بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں نماز کو ایمان کہا گیا ہے۔ بالکل، یعنی نیت اور اطاعت اصل چیز ہے، سمت تو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو محبت بھرا انداز ہے وہ بھی کمال کا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی مطالبہ نہیں تھا، صرف ایک خاموش خواہش تھی۔ ایک خاموش خواہش جسے اللہ نے اس محبت سے پورا کیا۔ تو ایک طرف قبلہ بدل کر ایک منفرد بیرونی شناخت مل گئی، اور اس کے فوراً بعد قرآن اندرونی مضبوطی کی بات کرنے لگتا ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، لیکن اس کے ساتھ ہی فوراً شہداء کے مقام کا ذکر آ جاتا ہے۔ یہ جوڑ مجھے ہمیشہ چونکا دیتا ہے۔ جی، کیا یہ سننے والوں کو ایک جھٹکا دینے کے لیے ہے یا اس میں کوئی گہرا ربط ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت ہی آپ کہیں کہ طاقتور نفسیاتی ترتیب ہے۔ اچھا، قرآن صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی مشکلات آئیں گی تو صبر کر لینا، نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز کی یہ ٹریننگ اس لیے ہے کیونکہ تمہیں سب سے بڑی آزمائش کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی جان کی قربانی کا۔ جی، یعنی جان کی قربانی۔ یہ موت کے خوف کو، جو انسان کا سب سے بڑا خوف ہے، اسے جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش ہے۔ تو یہ صرف تسلی نہیں ہے بلکہ ذہن کو ایک نئی حقیقت کے لیے تیار کرنا ہے۔ بالکل، یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ یہ موت کے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ موت ایک اختتام نہیں بلکہ ایک بہتر زندگی کا آغاز ہے۔ جب سب سے بڑا خوف ذہن سے نکل جاتا ہے تبھی انسان خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصانات جیسی آزمائشوں پر حقیقی صبر کر سکتا ہے۔
اس کے بغیر تو صبر صرف ایک کھوکھلا لفظ ہے۔ بالکل۔ یہ اندرونی مضبوطی کی بات بہت دلچسپ ہے۔ قرآن صرف نظریاتی ہدایات نہیں دے رہا بلکہ ایک پورا ٹریننگ پروگرام بھی دے رہا ہے، اور اس پروگرام کا سب سے بڑا اور سالانہ حصہ رمضان کے روزے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، اور روزوں کا مقصد بھی واضح طور پر بتا دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی صرف اللہ کا خوف نہیں بلکہ یہ ایک شعوری کیفیت ہے، ہر قدم پر یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزہ اسی شعور کو تیز کرنے کی ایک سالانہ ورکشاپ ہے۔ ایک منٹ، یہاں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اللہ کو مسلمانوں کو آنے والی جنگوں کے لیے تیار کرنا تھا تو روزے رکھوا کر انہیں جسمانی طور پر کمزور کیوں کیا جا رہا تھا؟ یہ تو مطلب الٹا لگتا ہے۔ دیکھیں، یہ سوال بہت زبردست ہے، اور اس کا جواب جسمانی طاقت اور روحانی ارادے کے فرق میں ہے۔ روزہ جسم کی حیوانی خواہشات یعنی بھوک، پیاس اور دوسری نفسانی خواہشات کو قابو میں لاتا ہے تاکہ روح کی قوت ارادی ول پاور بڑھے۔ اچھا، اس کی ایک بہت گہری تشریح یہ ہے کہ روزہ صرف روحانی پاکیزگی نہیں بلکہ ایک طرح کی جنگی تربیت ہے۔ جیسے ایک فوج کو بڑی مہم سے پہلے سخت مشقوں سے گزارا جاتا ہے، اسی طرح روزہ مسلمانوں کو آنے والے بڑا چیلنجز یہاں تک کہ قتال کے لیے نفسیاتی طور پر تیار کرتا ہے۔ تو بھوک اور پیاس پر قابو پانا دراصل اپنے نفس پر قابو پانے کی مشق ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ بھی تدریجاً فرض ہوئے ہیں نا؟ جی پہلے کچھ رعایتیں تھیں۔ جی، اسلام کا طریقہ ہمیشہ تدریجی رہا ہے۔ پہلے ہر مہینے 3 دن کے روزے تھے، اور اس میں بھی فدیہ دے کر روزہ نہ رکھنے کی اجازت تھی۔ پھر جب معاشرہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا تو رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہوئے، اور رعایت صرف حقیقی مجبوری یعنی بیماری اور سفر تک محدود کر دی گئی۔ روزے کے احکامات چل رہے ہیں اور اچانک بیچ میں اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ یہ ترتیب مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ایسا کیوں ہے کہ جب انسان جسمانی طور پر سب سے کمزور حالت میں ہوتا ہے تب اسے اللہ کے سب سے قریب ہونے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی مادی حقیقت کمزور پڑتی ہے اور روحانی حقیقت بیدار ہوتی ہے۔ جب جسم کی پیاس بڑھتی ہے تو روح کی اللہ سے قربت کی پیاس بھی بڑھتی ہے۔ یہ اعلان ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پادری، کوئی پنڈت، کوئی واسطہ نہیں ہے، براہ راست تعلق۔ بالکل، تم براہ راست مجھ سے مانگو، میں قریب ہوں۔ یہ خالق اور مخلوق کے تعلق میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے۔ تو پہلے روزہ رکھ کر انفرادی تربیت ہوئی، پھر حج اور قتال کا ذکر آتا ہے۔ ان تینوں میں کیا کوئی ترتیب ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ایک کے بعد ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک شاندار منطقی ترتیب ہے۔ روزہ ہے انفرادی روحانی اور نفسیاتی تیاری۔ ٹھیک ہے۔ حج ہے امت کا سالانہ اجتماعی مظاہرہ جو صرف مکہ میں ہو سکتا ہے، اور اس وقت مکہ پر مشرکین کا قبضہ تھا۔ اچھا، تو اس ترتیب میں ایک پیغام پوشیدہ ہے۔ جی، پیغام یہ ہے کہ پہلے روزوں کے ذریعے خود کو تیار کرو، کیونکہ اس اجتماعی فریضے یعنی حج کی ادائیگی کے لیے تمہیں رکاوٹوں کو ہٹانے کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے قتال بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ انفرادی تربیت سے اجتماعی جدوجہد تک کا سفر ہے۔ بالکل۔ تو ایک طرف قبلہ بدل کر بیرونی شناخت ملی، صبر اور روزے سے اندرونی طاقت پیدا کی جا رہی ہے۔ جی۔ لیکن ایک قوم صرف عقیدے اور عبادت سے نہیں بنتی، اسے ایک سماجی ڈھانچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا اسی لیے یہاں گفتگو خاندان اور مالیات جیسے معاملات کی طرف مڑ جاتی ہے؟ بالکل، ایک مضبوط امت کی بنیاد مضبوط خاندان ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ پارہ نکاح، طلاق، عدت اور بچوں کو دودھ پلانے جیسے معاملات پر تفصیلی ہدایات دیتا ہے۔ اور ان قوانین کی روح صرف قانونی نہیں بلکہ اخلاقی ہے۔ بار بار کہا گیا ہے کہ علیحدگی کے وقت بھی احسان اور فضل کو نہ بھولو، اور متعلقہ اور بیوہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ جی، تاکہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ پس نہ جائے۔ اور مالی معاملات میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے یعنی انفاق پر بہت زور ہے۔ اسے کس تصور کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ اسے قرآن نے البر یعنی حقیقی نیکی کے تصور سے جوڑا ہے۔ وہ مشہور آیت اسی پارے میں ہے کہ نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا نہیں ہے۔ وہ تو صرف ایک علامت ہے۔ وہ ایک علامت ہے، اصل نیکی کا معیار کچھ اور ہے۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اللہ
آخرت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر پختہ ایمان ہو، اور اس ایمان کا عملی ثبوت یہ ہو کہ انسان اپنا وہ مال جو اسے بہت عزیز ہے، اپنا پسندیدہ مال، اپنا پسندیدہ مال اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرے۔ ایمان اور عمل کا یہ امتزاج ہی البر ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ روزے کے احکامات کے فوراً بعد یہ بھی کہا گیا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ واہ، تو یہ تو روزے کا امتحان ہو گیا، ایک لٹمس ٹیسٹ۔ بالکل وہی۔ جو شخص اللہ کے حکم پر دن بھر حلال کھانے پینے سے رکا رہا، کیا وہ اللہ کے خوف سے حرام مال کھانے سے بھی رکتا ہے؟ اصل تقویٰ تو یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ پورے معاشی اور سماجی نظام کو پاکیزہ بنانے کی تربیت ہے۔ اس تمام تیاری کے بعد، یعنی انفرادی تربیت اور سماجی قوانین کے بعد، قرآن پارے کے آخر میں ایک لمبا قصہ آتا ہے، طالوت اور جالوت کا۔ یہ جنگ کے احکامات کے بعد کیوں؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک طرح کی کیس سٹڈی ہے۔ اچھا۔ یہ پچھلی امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے۔ مسلمانوں کو ان کی آنے والی فیصلہ کن جنگ یعنی بدر کی لڑائی کے لیے تاریخ سے ایک سبق سکھایا جا رہا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے اصل اصول کیا ہیں۔ تو اس قصے سے پہلا اور سب سے اہم سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق تو قیادت کے انتخاب کا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے جنگ کے لیے ایک بادشاہ مانگا اور اللہ نے طالوت کو منتخب کیا، تو ان کے سرداروں نے اعتراض کیا کہ اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، یعنی دنیاوی معیار۔ جواب آیا کہ اللہ نے اسے علم اور جسمانی قوت میں وسعت دی ہے۔ سبق یہ ہے کہ اللہ کا انتخاب دنیاوی معیار، دولت اور خاندان پر نہیں ہوتا، بلکہ اہلیت اور صلاحیت پر ہوتا ہے۔ اور یہ بات اس نئی امت کے لیے کتنی اہم ہوگی جس میں بلال جیسے سابق غلام اور ابوبکر جیسے رئیس سب برابر تھے؟ یہ اصول تو شروع سے ہی واضح کیا جا رہا تھا۔ بالکل، یہی اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ پھر دوسری آزمائش آتی ہے نہر پر۔ طالوت اپنی فوج سے کہتے ہیں کہ اس نہر سے صرف ایک چلو پانی پینا ہے، مگر اکثریت اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتی اور زیادہ پانی پی لیتی ہے۔ تو یہاں بھی وہی نفس پر قابو پانے کا امتحان ہے جیسا روزے میں ہوتا ہے۔ وہی امتحان، لیکن میدان جنگ کے تناظر میں۔ اس سے یہ سبق ملا کہ کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ نظم و ضبط اور اطاعت سے ملتی ہے۔ صرف وہی مٹھی بھر لوگ آگے بڑھے جنہوں نے حکم مانا، باقی ہزاروں وہیں رہ گئے۔ اور پھر جب یہ چھوٹا سا گروہ جالوت کی وشال فوج کے سامنے پہنچا، تب کیا ہوا؟ انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ یہ اس پورے پارے کا نچوڑ ہے۔ فتح مادی اسباب سے نہیں، اللہ کی مدد اور ایمان کی پختگی سے آتی ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں تو یہ پارا ایک امت کی پیدائش کی کہانی ہے۔ اسے ایک سمت یعنی قبلہ دیا گیا، ایک اندرونی تربیتی پروگرام یعنی روزہ، صبر، نماز دیا گیا، ایک سماجی ڈھانچہ دیا گیا۔ ایک سماجی ڈھانچہ دیا گیا، اور پھر تاریخ سے ایک مثال دے کر یعنی طالوت و جالوت کا قصہ بتا دیا گیا کہ ان اصولوں پر چل کر ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ بہت خوبصورت خلاصہ ہے۔ اور ایک آخری سوچ جو یہاں سے ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پارے میں ذاتی روحانیت کو سماجی ذمہ داری سے الگ نہیں کیا گیا۔ نماز اور روزہ صرف انفرادی عبادات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بڑی اجتماعی تبدیلی کی تیاری ہے۔ روزے کا اصل امتحان بھوک نہیں بلکہ یہ ہے کہ کیا انسان دوسروں کا مال ناحق کھانے سے رکتا ہے۔ صحیح۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اس پارے میں بیان کردہ اصولوں کی بنیاد پر ہماری زندگی کے کون سے پہلو ہمارے تقویٰ کا حقیقی لٹمس ٹیسٹ بن سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارا کاروباری لین دین ہے، ہمارا اپنے خاندان کے ساتھ سلوک ہے، یا انصاف کے لیے آواز اٹھانے کی ہماری ہمت ہے؟ یہ سوال یہ پارا ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے۔